جی بیٹا، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پیراگراف کو لکھنے کے کیا اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہے کرنے جا رہے ہیں، ہمارے نصاب میں شامل جو اپریل کے سلیبس میں پیراگراف ہے وہ 2 ہیں، جن میں ایک ہے قائد اعظم۔ آج ہم اپنا پہلا پیراگراف کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے پیراگراف لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیراگراف لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنی جو ہے نصاب میں شامل نعت، اس کی مشق مکمل کی تھی، نعت مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم یہ کریں گے، یہ ہمارے اردو بے کا کام آج کریں گے۔ اسی طرح آپ لوگ بھی اپنی اردو بے کی کاپیوں پر تاریخ لگائیں گے، جماعت کا کام دن لکھیں گے، عنوان پیراگراف، ذیل عنوان قائد اعظم واوین میں لکھیں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا واوین میں لکھا جاتا ہے، اور میں نے بتایا تھا پہلی سطر پر گرامٹیکل جگہ چھوڑتے ہوئے عنواناتی جملہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پورا پیراگراف ہے وہ ایک ہی پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، کہیں بھی دیکھیں میں نے کوئی واوین، کوئی ختمہ کے علاوہ علامت کا استعمال نہیں کیا، کہیں پر میں نے کسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی دوسری روشنائی کا استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو سب میں نے اصول بتائے تھے یہ انہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ قائد اعظم پر پیراگراف آج ہم لکھیں گے، میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ بھی یہی اپنی کاپی پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ ابھی پڑھ کر بتاتی ہوں جو میں نے لکھا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کے عظیم انسانوں میں سے ایک ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ہمارے رہنما قائد اعظم کے نام سے واقف نہ ہو۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پونجا جناح ایک تاجر تھے۔ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ انگلستان روانہ ہو گئے، جہاں سے آپ نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ وطن واپس آ کر پہلے کراچی میں پھر بمبئی میں وکالت کرنے لگے۔ قائد اعظم سیاست میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ آپ اپنے وقت کی مشہور سیاسی جماعت کانگریس میں شامل ہو گئے۔ آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے سرتوڑ کوششیں یعنی بہت زیادہ کوششیں کی۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ یہ جماعت صرف ہندوؤں کا فائدہ چاہتی ہے اور مسلمانوں کے قومی مفاد سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، تو آپ نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ بعد ازاں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بدولت مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ انتھک یعنی جس میں انسان تھکتا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ تھکنے والی محنت کی، اور انگریزوں اور ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے 1940 عیسوی میں لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلمانوں کے الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے اس مطالبہ کی مخالفت کی، لیکن آپ اس مطالبہ پر ڈٹے رہے، اور آخرکار یہ دیکھا میں نے اور کے استعمال سے یہ جملہ مرکب کر دیا نا، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا وطن پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ آپ نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کی۔ اس دن رات کی محنت نے آپ کی صحت کو خراب کر دیا، آپ بہت لاغر اور کمزور ہو گئے، اور آخرکار یہ دیکھیں پھر سے میں نے اور کے استعمال سے اس کو مرکب کر دیا، اور آخرکار 11 ستمبر 1947 کو مسلمانوں کے رہنما اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ قوم نے آپ کا بڑا سوگ منایا۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے، ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ اب یہ دیکھیں جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس کا اختتام اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایک سمیٹتے ہوئے آخری جملے میں بات کریں۔ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کو مضبوط اور خوشحال بنانے کے لیے دن رات محنت کرے، قائد اعظم کے نظریات اور ان کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرے، ٹھیک ہے۔ یا آپ اسی طرح اپنی کاپی پر لکھیں گے یہ پیراگراف، اور اسی پیراگراف کو آپ یاد بھی کریں گے، اور پیراگراف لکھتے ہوئے آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ پیراگراف لکھنے کے کیا کیا اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اردو بے کی کاپی پر آپ اس کو لکھیں گے۔